کامیاب زندگی کا سمپل سا فارمولا، عمل کریں گے؟ عمل کریں گے؟ 4 باتیں اپنے سے ختم کر دیں، 4 چیزوں کو چھوڑ دیں۔ نمبر 1، غصے کو چھوڑ دیں۔ اینگر مینجمنٹ کو سیکھ لیں کہ غصے کو کیسے قابو کرتے ہیں، اور دین نے بھی اس میں رہنمائی کی، فرمایا کہ اگر تم غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، باہر چلے جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، غسل کر لو، کیونکہ غصہ آگ سے ہے تو اس کو ٹھنڈا کرو۔ اور اس کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے۔ یہ جو بیڈ ہارمونز ہوتے ہیں نا، یہ 12 منٹ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ان 12 منٹ میں اگر سامنے کسی نے کوئی ری ایکشن دیا تو یہ 24 منٹ ہو جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اور اگر آپ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے تو 12 منٹ کے بعد اس شخص کو جو سامنے والا ہے اسے بھی احساس ہو جائے گا، یار میں نے خواہ اس کو ایسی بات کی، تو وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی غصہ آئے کیا کریں؟ اٹھ کے چلے جائیں، پانی پی لیں، تھوڑا باہر اس شخص کے پاس سے ہٹ جائیں جہاں غصہ آ رہا ہے، اور اگر بیٹھنا ہی مجبوری ہو تو خاموش ہو جائیں، کوئی ری ایکشن نہ دیں، سن لیں، برداشت کریں۔ قرآن کریم میں صبر کے بارے میں 103 مرتبہ، یعنی 100 سے زیادہ مرتبہ تلقین کی گئی، 100+، کہ صبر کرو، صبر کرو۔ تو یہ جو صبر کرنے کی عادت ہے نا، یہ بہت بڑی عادت ہونی چاہیے۔ جب ہم بے جا بار بار غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے۔ تو پہلی چیز جس کو ہم نے سیکھنا ہے اور اپنے سے دور کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سب کہیں، وہ کیا ہے؟ غصہ۔ دوسری چیز وہ ہے ایگو۔ آپ کی جو انا ہے اس کو چھوڑیں۔ جو ایگو والا بندہ ہوتا ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، ہر بات میں ضد، ایگو، اپنی ناک لے کر بیٹھا رہے گا۔ آج کل تو بچے اپنے باپ کی نہیں سنتے، تو آپ کی کیا سنیں گے؟ آپ ایگو لے کر بیٹھے ہوئے۔ اب وہ دور نہیں ہے۔ ایگو کس کو کہتے ہیں؟ میں گیا، اس نے مجھے کوئی عزت ہی نہیں دی محفل میں۔ بھائی آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں جو آپ کو عزت نہیں دی گئی محفل میں؟ ارے بھائی میں گیا، اس نے پوچھا ہی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے جس کے پاس جو چیز ہوگی وہ وہی دے گا نا۔ ہو سکتا ہے سامنے والے کے پاس عزت ہو ہی نہیں اور آپ خام خواہ ایگو لے کر بیٹھے ہیں۔ بھائی اس کے پاس عزت ہوتی تو آپ کو عزت دیتا۔ اس نے مجھے گالی دے دی، بھائی وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ تو آپ اپنی ایگو سے نکلیں اگر آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انا کو فنا کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ پہلی بات تھی غصہ، اور دوسری بات کیا ہے؟ انا، اور تیسری بات جو ہے وہ ہے کمپلین، شکایت ختم کر دیں۔ بس اگر لائف سے آپ نے شکایت ختم کر دی نا، دیکھیں میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں آج، یہ ایسا فارمولہ ہے کہ اگر کوئی سیکھ جائے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو ہر وقت ہی شکایت رہتی ہے، مطلب کسی نہ کسی سے آپ کو شکایت تو ہوگی، معاشرہ ہی ہمارا ایسا بن گیا ہے۔ اب 2 طریقے ہیں۔ اگر میں اپنے مائنڈ کو کمپلین پہ لگاؤں گا نا تو وہ ہر جگہ مجھے کمپلین ہی کرے گا کہ دیکھو یار اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہاں یہ ہو گیا، یہاں لائن صحیح نہیں لگائی، یہ اس نے سگنل یوں کر، یہ کمپلین کرے گا۔ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے، اپنے مائنڈ کو سولوشن پہ لگا دیں، حل نکالنے پہ لگا دیں کہ بھائی اچھا یہ شکایت ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے محفل میں آیا، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، پرابلم ہے، بعض لوگوں کو ہوتی ہے، گھٹنوں کی پرابلم ہے، کسی وجہ سے ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو بھائی کرسیاں لگائی گئی ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ وہ دیر سے آتے ہیں، کرسی بھی دستیاب نہیں ہے، تو پھر بھائی ایک تیسرا کام ہے، اپنے ساتھ ایک فولڈنگ چیئر رکھ لیں، جہاں آپ جائیں اس کو کھولیں، بیٹھ جائیں اس پہ، اپنا حل ڈھونڈیں، نہ کہ شکایت کرنی ہے۔ میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ کیا ڈھونڈنا ہے؟ حل ڈھونڈنا ہے۔ وہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، تھپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ ہر چیز کا حل موجود ہے نا۔ ایک تو ہے کہ میں کمپلین کرتا رہوں، اور ایک ہے میں اس کا حل ڈھونڈوں۔ تو جب مائنڈ کو آپ یہ اس کام پہ لگائیں گے، وہ آپ کو ہر چیز کا حل بتائے گا۔ شکایت نہ کریں، حل نکالیں، ٹھیک ہے؟ ایک شخص نے آ کر میرے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی،
آ کر عرض کی حضور میرے گھر میں غربت ہے، مال کی تنگی کی آ کر اس نے شکایت کی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیسا حل بتایا. فرمایا کہ کلہاڑا لے کر آؤ، اس میں اپنے دستے مبارک سے دستہ ڈالا اور اسے دیا اور فرمایا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو. حل بتا دیا کہ یہ اس کا حل ہے. 15 دن کے بعد وہ صاحب تشریف لائے تو وہ خوشحال ہو چکے تھے. اب یہاں کیا ہے، ہم نے حل نہیں ڈھونڈنا، صرف شکایت کرنی. بھائی سر آپ کا ہے تو درد سر بھی آپ کا ہے. ایک تو ہے کہ آپ سارے زمانے کو بتائیں کہ میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں سور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی 2 ڈسپرین کھا لو، ختم ہو گیا، اس کا حل ڈھونڈ لو. تو ہم حل نہیں ڈھونڈتے، ہم صرف اور صرف پوری قوم اس وقت نہ شکایت پہ لگی ہوئی ہے، حل کی طرف کوئی نہیں جاتا. تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے، حل ڈھونڈنا ہے. شکایت کمپلین نہیں کرنی بلکہ اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بلیم نہ کریں، کسی کو یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہے. یہ جو بلیم گیم چلتی ہے نا ہمارے یہاں، اس کو چھوڑ دیں، زندگی سے نکال دیں. یار دیکھو میرے بچپن میں نا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں فرسٹ آ جاتا، مجھے ہرایا گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، مطلب ہم ہر چیز کا الزام جو ہے وہ دوسرے کے سر. ٹھیک ہے کسی نے دھکا دے دیا، آپ کو دے دیا، اب یہ سوچو نکلنا کیسے. تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ بلیم کرنا لائف میں بند کر دیں. دوسرے کو الزام مت دیں، الزام لگانا چھوڑ دیں. بس آپ ہر چیز کا خود ہی حل نکالیں. یہ 4 باتیں اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں آج سے، کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، ایگو میں نہیں پڑنا، اور تیسرا کیا ہے، شکایت نہیں کرنی، چوتھا جو ہے وہ بلیم نہیں کرنا، آپ کی زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی. وہ ایک شعر ہے، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی فاسق، کوئی کافر، کوئی زندیق اکبر تھا، جب ہوا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. جب چوٹ لگتی ہے نا، کسی فقیر کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے اور اپنی نفس کی اصلاح کی جب اسے فکر ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے بھائی سارا قصور تو میرا ہی ہے. تو اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے. کبھی کبھی نا آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دھول چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے، آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. کیا شعر ہے کہ ہم نے آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. تو کبھی کبھی آئینہ جو ہے وہ دکھانا لوگ پسند نہیں کرتے کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس آئے تھے، آپ کوئی تعویذ دیں گے، کوئی پھونک مار دیں گے، کام ہو جائے گا. یہ خواجہ صاحب کی کوئی کرامت ہی سنا دیں گے ہمیں، ہم 2-4 نعرے لگا دیں گے. یہ کیا بتا دیا آپ نے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں سخاوت کرو تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں عاجزی کرو. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یعنی ہم بہت ہی وہ چیزیں سننا چاہتے ہیں کہ جو بچپن سے سنتے سنتے ہم یہاں تک آ گئے، اور ہم وہی، ہمارے کانوں کو وہی چسکا پڑا ہوا ہے کہ حضرت بولیں بس میں دم کروں گا اور آپ اڑن چھو ہو جائیں گے.